بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں نجی شعبے میں بجلی گھروں کے قیام کا آغاز آج سے 34 برس قبل ہوا تھا، جس کے بعد ملک کو روشن کرنے کے نام پر پاکستان کو لوٹنے اور اندھیرے پھیلانے کا یہ عمل آگے سے آگے بڑھتا رہا، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ملک ان بجلی گھروں کے کیپیسٹی چارجز یعنی صلاحیتی ادائیگیوں کے اخراجات بھی اٹھانے کا متحمل نہیں ہے۔ آج ملک میں بجلی کی مجموعی پیداواری تعداد 46,000 میگا واٹ ہے، مگر اس کا نصف سے زائد حصہ 25,000 میگا واٹ آئی پی پیز پر مشتمل ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے آج آپ کو وطن عزیز میں آئی پی پیز یعنی نجی شعبے کے بجلی گھروں کی آمد، ان سے کیے جانے والے معاہدوں میں ہیرا پھیری اور پاکستان کو لوٹنے کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ بات ہے 1990 کی۔ لاہور میں وابڈا ہاؤس کے قرب میں واقع ایک 5 ستاروں والے ہوٹل کا بڑا ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کے مد نظر سیکورٹی اپنے عروج پر تھی، اور یہ تقریب تھی برطانوی کمپنیوں کی پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے شعبے میں داخلے کی، جس کے لیے برطانیہ کی خاتون وزیر توانائی نے بھی خصوصی طور پر شریک ہوئی تھیں۔ تقریب میں جہاں پاکستان کی اپنی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نجی شعبے کی شمولیت کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا، وہیں برطانوی کمپنیوں کے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا گیا۔ ایک برس کے اندر 1991 میں نیشنل پاور، زینل اور انٹرجی وہ 3 برطانوی کمپنیاں تھیں جنہوں نے $770 ملین کی لاگت سے پاکستان کے پہلے نجی بجلی گھر ہبکو کے قیام کا آغاز کیا۔ تو وابڈا کے حکام اس معاہدے کے دیر پا مضر اثرات، خصوصاً ہائیڈل تھرمل مکس کے آئیڈیل 60 اور 40% شرح کے تبدیل ہونے اور ساتھ ہی آئی پی پیز کو انتہائی زیادہ نرخ کی پیشکش پر غیر مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ یہی وقت تھا جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے شوہر اور ہمارے صدر مملکت آصف علی زرداری مسٹر 10% کے طور پر مشہور ہوئے، کیونکہ ہبکو کے ساتھ معاہدے میں طے پانے والے بجلی کے نرخ نہ صرف بہت زیادہ تھے، ساتھ ہی کیپیسٹی چارجز یعنی صلاحیتی ادائیگی کی شرح بھی 2 سینٹ فی میگا واٹ آور سے زیادہ رکھی گئی تھی۔ اپوزیشن نے اس سب کو زرداری صاحب کا کیا دھرا قرار دیا، مگر یہ الزام ہی تھا کیونکہ اسے کبھی ثابت نہیں کیا جا سکا۔ آج ہبکو ملک کے نجی شعبے میں بجلی پیدا کرنے والے اداروں میں سب سے بڑی کمپنی ہے، جس کے 6 بجلی گھروں کی مجموعی پیداواری تعداد 3,400 میگا واٹ سے زیادہ ہے۔ ناظرین، اس دھندے میں ڈالروں میں اندھی کمائی کو دیکھتے ہوئے نجی بجلی گھروں کے قیام کا سلسلہ چل نکلا، اور 1994 میں نئی پاور پالیسی متعارف کرانے جانے سے قبل تک 2,500 میگا واٹ کے نصف درجن سے زائد فرنس آئل سے بجلی بنانے کے منصوبوں کے قیام کی منظوری دی جا چکی تھی، جن میں ہبکو، لائل پر پاور، کوہ نور انرجی، پاک جن اور ٹپال انرجی نے 1997 میں پیداوار کا آغاز کیا، جبکہ کوٹادو پاور بھی 1996 میں نجی کاری کے بعد اس فہرست میں شامل ہو گیا، جبکہ 1994 کی پاور پالیسی کے تحت ملک میں نجی بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کے لیے الگ ادارہ پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ پی پی آئی بی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، جو اس شعبے کے تمام امور کا ذمہ دار ہے۔ جب ملک میں بجلی پیدا کرنے کے کام میں آئی پی پی شامل ہوئیں تو امریکی ڈالر 21 روپے کا تھا۔ جب پہلے 5 بجلی گھروں نے 1997 میں پیداوار شروع کی تو ڈالر 41 روپے پر پہنچ چکا تھا، اور ان 34 برسوں میں ہماری معیشت کی مسلسل گراوٹ کے نتیجے میں آج امریکی ڈالر 278 روپے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اس وقت ملک میں قائم چھوٹے بڑے 100 آئی پی پیز کو 1991 کے مقابلے میں پاکستانی روپے کے تناسب سے زر مبادلہ یعنی ڈالروں میں 13 گنا سے زیادہ رقم ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ 100 روپے کی جگہ 1300 روپے، اور اس کا نتیجہ آئی پی پیز کے گردشی کردے یا سرکولر ڈیٹ میں روزہ اضافہ ہے، جو لگ بھگ $7 ارب تک پہنچ چکا ہے، جس کی ادائیگی اب مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ ملک میں 1994 سے 2021 تک 6 پاور پالیسیاں متعارف کرائی جا چکی ہیں، مگر کسی بھی دستاویز میں ملکی مفاد کے تحفظ کی کوئی حقیقی کوشش نظر نہیں آئی، جبکہ آئی پی پیز کے ساتھ بین الاقوامی گارنٹیوں کی بندشوں میں کیے جانے والے کئی دہائیوں پر مشتمل معاہدے آج ملک کے لیے گلے کی ہڈی بن گئے ہیں۔ یوں یہ آئی پی پیز پاکستان کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی بنتے جا رہے ہیں۔ حکومت کا تخمینہ ہے کہ رواں مالی سال 2024-25 کے لیے آئی پی پیز کو صرف کیپیسٹی چارجز کی مد میں 2,091 ارب روپے ادا کرنا پڑیں گے۔ یہ کیپیسٹی چارجز یا صلاحیتی ادائیگی کیا ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ یہ بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کو ادا کیا جانے والا وہ جگہ ٹیکس ہے جو ان سے بجلی نہ خریدنے کی صورت میں بھی حکومت ادا کرنے کی پابند ہے۔ اس کی شرح سب کے لیے یکساں نہیں ہے، بلکہ ہر آئی پی پی کے ساتھ طے پانے والے بجلی خریداری کے معاہدے میں بجلی کے نرخ کی طرح یہ بھی مختلف ہے، اور یہیں سے کرپشن، کمیشن اور لوٹ مار کے دروازے کھلتے ہیں۔
جو 10, 15, 20% مصروں کو جنم دیتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں تھر کے کوئلے کی ایک مقامی توانائی کے وسیلے کے طور پر ترقی بھی تکنیکی اعتبار سے اس تعریف کے لیے کئی اہم پہلوؤں سے متصادم ہے۔ اگرچہ کوئلے کے ذخائر جغرافیائی طور پر پاکستان کے اندر واقع ہیں، مگر تھر کوئلے کے منصوبوں کے اہم حصوں کو مالیاتی طور پر بیرونی قرضوں کے ذریعے منظم کیا جا رہا ہے، جو اس کی قومی ملکیتی حیثیت کو کمزور کرتا ہے۔ تھر کے کوئلے کے لیے منصوبوں کے لیے دستخط کیے گئے پاور پرچیز ایگریمنٹس عالمی اقتصادی اشاریوں کے لیے بہت زیادہ انڈیکس کیے گئے ہیں۔ ان معاہدوں کی طویل مدتی نوعیت پاکستان کی اپنے توانائی کے وسائل کو آزادانہ طور پر اندرونی ذرائع سے منظم کرنے کی لچک کو بھی محدود کرتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیرونی کمپنیوں کے منافع کی خطیر رقم زر مبادلہ کی صورت میں مسلسل ملک سے باہر منتقل ہو رہی ہے، اور یہ عمل کئی دہائیوں تک جاری رہے گا۔ پی پی آئی کے مطابق ڈپرا نے نجی بجلی گھروں کے لیے کیپیسٹی چارجز یا صلاحیت کی ادائیگی کا فی یونٹ نرخ رواں مالی سال 2024-25 میں 17.31 روپے فی کلو واٹ آور کر دیا ہے، جو گزشتہ سال 16 روپے سے کچھ زیادہ تھا۔ ملک میں نصب شدہ صلاحیت کا تقریباً 52% حکومت کی ملکیت ہے، مگر مالی سال 2024-25 کی متوقع صلاحیت کی خریداری کی قیمت میں حکومتی اداروں کا حصہ 49% ہے۔ اس کے بعد چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے منصوبے 36% اور بقیہ 15% نجی منصوبوں کا حصہ ہے، جو 40 کاروباری گروپوں کی ملکیت ہیں۔ خواتین و حضرات، پاور سیکٹر انکوائری رپورٹ 2020 کے پیش کیے جانے کے بعد سی پیک کے تحت قائم ہونے والے منصوبوں کو چھوڑ کر دیگر 46 آئی پی پیز نے 2022 میں باضابطہ طور پر حکومت کے ساتھ بجلی خریداری کے نئے معاہدوں پر دستخط کیے، جس کے بعد ان پروجیکٹس کا قرضہ ادا کر دیا گیا ہے، لہذا اب ان کی صلاحیت کی ادائیگی کی رقم نمایاں طور پر کم ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی ان آئی پی پیز نے نئے معاہدوں کی گفت و شنید کے دوران اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ ایک بار مسابقتی تجارتی باہمی معاہدوں کی مارکیٹ یعنی CTBCM کے نفاذ کے بعد وہ از خود مارکیٹ کی طرف منتقل ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں انہیں کیپیسٹی چارجز کی ادائیگی ختم ہو جائے گی۔ اب مسئلہ سی پیک کے درآمدی کول پاور پلانٹس کا ہے، جن سے پیدا ہونے والی بجلی 2015 میں جب یہ منصوبے لگائے جانے کا فیصلہ ہوا تھا، اس کے مقابلے میں اب انتہائی مہنگی ہو چکی ہے، کیونکہ 2015 میں ڈالر 105 روپے کا تھا اور اب وہ 278 روپے کا ہے۔ اس حوالے سے ایک خوشان بات یہ ہے کہ باہمی گفت و شنید میں چینی دوستوں نے ان منصوبوں کو تھر کے مقامی کوئلے پر منتقل کرنے کی حامی بھر لی ہے، تاہم ان منصوبوں کے فوری قابل ادائیگی تقریباً 5 ارب ڈالر کے معاملے پر تاحال گفتگو ہو رہی ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی، لاہور۔